اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ آج ناظرین ذرا سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 پر گفتگو ہو جائے کہ جس میں رب کریم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ اول بھی ہیں، یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں، اور حضور نبی کریم علیہ السلام سے بڑی محبت کی اور آقا علیہ السلام نے ان سے محبت کی، ان کی بات ہو جائے۔ بعض اوقات کسی کے ذہن میں یہ شائبہ آ سکتا ہے کہ شب ہجرت جب حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ جا رہے ہیں تو ناظرین کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی انہیں اپنی جان کا خوف تھا، جان کا ڈر تھا۔ تو یہاں پر میں ایک بات عرض کروں کہ حدیث پاک میں ہے کہ جب آقا علیہ السلام کے ساتھ جا رہے ہیں تو کبھی آگے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں، کبھی بائیں، اور پریشانی کے عالم میں ہیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر کیا ہوا؟ تو عرض کی یا رسول اللہ ان اقتل فانا رجل واحد، اگر میں قتل کر دیا جاؤں تو میں تو ایک آدمی ہوں۔ یا رسول اللہ مجھے خوف آپ کا ہے، مجھے ڈر آپ کا ہے۔ ان قتلتا ہلکت الامہ، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو یہ امت کیا کرے گی؟ یہ امت ہلاک ہو جائے گی۔ یا رسول اللہ مجھے آپ کی طرف سے پریشانی ہے کہ دشمن آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ پھر ناظرین اس سے یہ معلوم ہوا کہ آپ کو حضور نبی کریم علیہ السلام کی حفاظت کی پریشانی تھی کہ آپ کو کچھ نہ ہو جائے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب غار میں جاتے ہیں اور حضور نبی کریم علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب باہر رہیے، اور پھر غار میں جا کر ناظرین وہ ساری صفائی کرتے ہیں، سارے سوراخوں کو بند کرتے ہیں کہ کوئی موذی جانور اگر نقصان پہنچائے تو مجھے پہنچائے، میرے نبی علیہ السلام کو نہ پہنچائے۔ ناظرین و سامعین، پریشانی تھی حضور نبی کریم علیہ السلام کی جانب سے، اور پھر آخری جو سوراخ تھا اور کوئی کپڑا نہیں ملا تو اپنی ایڑی مبارک وہاں پر رکھ دی، اور پھر حضور نبی کریم علیہ السلام اندر تشریف لائے۔ پھر سانپ کے ڈسنے کا جو واقعہ ہے، لیکن آپ کو اپنا خوف نہیں تھا، حضور نبی کریم علیہ السلام کی حفاظت اپنی جان بھی داؤ پر لگائی، آقا علیہ السلام کی حفاظت۔ اب قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی آیت نمبر 40، ناظرین یہ آیت نمبر 40 سے سورہ توبہ کی 10واں پارہ ہے، اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، کہ جب کہا نبی علیہ السلام نے اپنے صاحب سے، یہ صاحب کون ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور کے بارے میں نہیں فرمایا، یہ صرف آپ کی خصوصیت ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو ناظرین یہ لا تحزن بھی اشارہ کر رہا ہے کہ آپ کو پریشانی اپنی نہیں تھی، کیونکہ جو حزن ہوتا ہے وہ دوسروں کی جانب سے ہوتا ہے، اپنا نہیں ہوتا۔ اپنا ہوتا تو لا تخف فرمایا جاتا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ رب العالمین نے فرمایا فرعون کے پاس جانے سے پہلے کہ اپنا عصا زمین پر ڈالو، زمین پر ڈالا تو وہ بڑا اژدہا بن گیا، تو آپ خوف میں آ گئے، آپ کو اپنا خوف تھا نا، تو فرمایا کہ لا تخف، خوف نہ کر، اس کو اٹھا لے، اس کو اٹھا لے، یہ دوبارہ لاٹھی بن جائے گا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یعقوب علیہ السلام جب یوسف علیہ السلام کی جدائی میں روتے ہیں وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، تو وہاں حزن فرمایا۔ اسی طریقے سے ناظرین جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے جو ہے وہ بیٹے کے لیے روتی ہیں تو فرمایا لا تحزن،
غم نہ کر، غم نہ کر۔ تو ناظرین معلوم یہ ہوا کہ حزن دوسروں کی طرف سے ہوتا ہے، دوسروں کا ہوتا ہے، اپنا تو خوف ہوتا ہے۔ تو یہ سیدنا صدیق اکبر کی شان ہے کہ آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا معاملہ تھا، ان کی حفاظت کا معاملہ تھا، اپنا خوف اپنا ڈر نہیں تھا۔ ڈر ہوتا تو شب ہجرت آتے ہی نہ۔ یہ سیدنا صدیق اکبر کی شان ہے۔ ناظرین انشاءاللہ مزید عرض کریں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور آج کا جو سبق ہے وہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 72 مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب، لغت القرآن۔ یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں سبیلاً وف کی صورت میں سبیلا پڑھیں گے۔ ناظرین و سامعین آخر میں علامت وقفے اندر 72 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 72 72 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھیے، واو ایک کلمہ، من دوسرا، کانا تیسرا، فی چوتھا، ہاتھی پانچواں، اعما چھٹا، فا ساتواں، ہوا آٹھواں، فی گزر چکا ہے، الآخرتی نواں، اور اس کے بعد ادولو 10واں، سبیلا 11واں۔ کل یہاں پر 11 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائے۔ وَمَن کَانَ، وَمَن کَانَ، من میں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد کانا میں کاف ہے، اور یہ کاف حرف اخفا ہے، تو نون ساکن کو اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا۔ وَمَن کَانَ فِي هَذِهِ، ہادِهِ میں ہا کھڑی زیر ہی، اوپر مد کی علامت ہے، یہ مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں۔ منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، میگزیمم اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ فی هَذِهِ أَعْمَى، فا علیحدہ ہوا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، فَهُوَ فی الآخرتی، فی علیحدہ الآخرتی علیحدہ ہے، فا کے نیچے زیر ہے، اس سے الآخرتی کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، اور آخرتی میں را پر زبر ہے، را پر زبر یا پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک کر کے پڑھا جاتا ہے، یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا۔ فی الآخرتی أعمى وأضل سبيلا، وأضل سبيلا، یہاں وقف کریں گے تو وأضل سبیلا پڑھیں گے۔ لام پر 2 زبر کی تنوین ہے، 2 زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق اور ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے، کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى
وأضل سبیلا۔ یہ ناظرین آیت نمبر 72 ہے اور مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ تو چلیں جی اب ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم من ہے، دوسرا ہے ہذہ، تیسرا ہے اعمیٰ، چوتھا ہے ہوا، پانچواں ہے الآخرتی، اعمیٰ گزر چکا ہے نمبر 3 میں، اور چھٹا ہے اضل، ساتواں ہے سبیلا۔ تو کل ملا کر ناظرین 7 اسماء ہیں۔ نمبر 1 من، نمبر 2 ہذہ، نمبر 3 اعمیٰ، نمبر 4 ہوا، نمبر 5 الآخرتی، اور نمبر 6 اضل، نمبر 7 سبیلا۔ ناظرین یہ 7 اسماء ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو کانا ایک فعل، اور مجھے لگ رہا ہے کہ ایک ہی فعل یہاں پر موجود ہے، کانا۔ اب دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو ناظرین پہلا جو حرف ہے واو، پہلا حرف ہے واو، دوسرا ہے فی، تیسرا ہے فا، فی گزر چکا ہے نمبر 2 میں، اور واو گزر چکا ہے نمبر 1 میں۔ تو کل ملا کر 3 جو ہے وہ حروف ہے، کل ملا کر 3 حروف ہیں۔ نمبر 1 واو، نمبر 2 فی، نمبر 3 فا۔ 7 اسماء، ایک فعل اور 3 حروف، کل ملا کر ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں 11 کلمات ہیں، کل ملا کر 11 کلمات ہیں۔ چلیں جی سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ یہ پہلا اسم ہے من۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ اس میں موصول کے طور پر بھی یوز ہوتا ہے، اس میں استفہام کے طور پر بھی یوز ہوتا ہے، اور اس میں شرط کے طور پر بھی یوز ہوتا ہے۔ ناظرین یہاں پر جو ہے وہ اس میں شرط کے طور پر یوز ہے۔ شرط کہتے ہیں جو کسی نہ کسی شے پر معلق ہو۔ تو ناظرین جس پر معلق ہو اسے مشروط بھی کہتے ہیں، جواب شرط بھی کہتے ہیں، اور جزا بھی کہتے ہیں۔ تو من کا معنی جو یا جس، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ ہذہ عربی میں وہ اسماء کے جن کے ذریعے کسی کی جانب اشارہ کیا جائے انہیں اسماء اشارہ کہتے ہیں۔ ایک ہو تو اس میں اشارہ زیادہ ہوں 2 سے تو پھر اسماء اشارہ کہتے ہیں۔ جیسے ہذہ یہ واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، تثنیہ مؤنث کے لیے ہاتانی ہاتینی، اور جمع مؤنث کے لیے ناظرین ہؤلائی یوز ہوتا ہے۔ تو ہذہ اس کا معنی ہے یہ۔ اس کے بعد ہے اعمیٰ۔ اعمیٰ اس کا معنی ہے اندھا، اعمیٰ اندھا، عمیٌ کا معنی ہے اندھا۔ اور ہوا یہ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو
تو ناظرین ہو کی شکل میں، بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے، اور منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ہو تو پیش الٹا پیش، جب ہم کہتے ہیں ہی تو زیر کھڑی زیر، دونوں مراد ہو سکتے ہیں، اور منفصل ہو تو ہوا ہو یہی اس کا معنی ہوگا وہ اس۔ الآخرتی، آخرت ناظرین آخرتی، ظاہر ہے کہ آخرتن تھا، الف لام آیا تو تنوین ہٹ گیا تو آخرتی ہوا۔ یہ ویسے فاعلتن کے وزن پر آتا ہے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے، واحد مؤنث کا، اس کا معنی ہے آخر میں آنے والی، تو آخر میں آنے والی آخرت ہی ہے، اسی لیے اس کو آخرت کہا جاتا ہے۔ روز قیامت دنیا عالم برزخ کے بعد ہے نا، دنیا کے بعد ہے، تو اسی لیے اس کو آخرت کہتے ہیں۔ یہ عام طور پر، اچھا اس کے قرآن کریم میں بہت سے نام ہیں، یوم القیامہ بھی ہے، یوم الحساب بھی ہے، یوم الدین بھی ہے، الحاقہ بھی ہے، مختلف، القاریہ بھی ہے، مختلف نام ہے اس کے۔ تو ناظرین یہ آخرت عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اضلوا۔ اضلوا ناظرین اس کا معنی، یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اس میں تفضیل کا معنی ہوتا ہے، اس میں تفضیل یعنی دوسروں کے مقابلے میں جس کے معنی میں بہت زیادتی پائی جائے اسے اس میں تفضیل کہتے ہیں۔ تو جیسے دال کہتے ہیں گمراہ، اضل بہت زیادہ گمراہ، اور دال کا معنی ایک کھویا ہوا بھی ہوتا ہے، یعنی جو گمراہ کو گمراہ اس لیے بھی کہتے ہیں نا کہ سیدھا راستہ گویا کہ اس سے کھو گیا ہے، تو وہ الٹے راستے پر ہے، غلط راستے پر ہے، اس لیے اس کو گمراہ کہتے ہیں۔ گمراہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو راستے سے کھو گیا ہو، لیکن گمراہ کو بھی اسی لیے گمراہ کہتے ہیں جو سیدھے راستے سے ہٹ جائے۔ تو اضلوا اس کا معنی ہوگا بہت کھویا ہوا، بہت کھویا ہوا۔ ناظرین و سامعین اس کے بعد ہے سبیلا۔ سبیل اس کا معنی ہے راستہ، اور سبل اس کی جمع ہے۔ سبیل ایک راستہ، سبل بہت سے راستے۔ ناظرین یہ سبیل عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کوئی سبیل نکالو، کوئی راستہ نکالو، تو یہ عام طور پر اردو میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آ جائیے ناظرین افعال کی جانب۔ کانا فعل ناقص، فعل ماضی معروف کے وزن پر، صیغہ واحد مذکر غائب، اور فعل ناقص اس لیے کہتے ہیں کہ یہ فعل کی تمام خصوصیات اس میں نہیں پائی جاتی، کچھ اسم کی بھی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ جیسے اسم مبتدا اور خبر بنتا ہے تو یہ فعل اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے، اسی لیے اس کو جو ہے وہ فعل ناقص کہتے ہیں۔ اس کا معنی وہ تھا یا وہ ہے، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ چلتے ہیں حروف کی جانب۔ واو کا معنی اور، فی ظرف کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہے میں، اور فا کا معنی پس یا تو، ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ ناظرین 11 کلمات میں کل 2 کلمات ایسے ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، نمبر 1 آخرت اور نمبر 2 سبیل۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو چلے آئیں ملاحظہ فرمائیں۔ واو زبر وا، میم نون زبر من، کاف الف زبر کا، نون زبر نا، ومن کانا، فا یا زر فی، ہا کھڑا زبر ہا، دال زر دی، ہا کھڑی زر ہی، فی ہذہ، حمزہ عین زبر اع، میم کھڑا زبر ما، اعما، فا زبر فا، ہا پیش ہو، واو زبر وا، فہوا، فا لام زر فل، حمزہ کھڑا زبر آ، خا زر خی، را زبر را، تا زر تی، فی الآخرتی، حمزہ عین زبر اع، میم کھڑا زبر ما، اعما، واو زبر وا، حمزہ زبر آ، ضاد لام زبر دل، لام پیش لو، و ادولو، سین زبر سا، با یا زر بی، لام دو زبر لن، سبیلن۔ یہاں وقف کریں گے تو سبیلا پڑھیں گے۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور سب سے پہلے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں تلاوت کی جانب، اور تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ۔ آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔
وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور من وہ، کانا من وہ جو، کانا ہے، فی میں، ہذہ اس، اعمی اندھا، فا پس، ہوا وہ، فی میں، الآخرتی آخرت، اعمی اندھا، وا اور اضل بہت کھویا ہوا، سبیلا راہ۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم بمحاورہ ترجمے کی جانب۔ وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا۔ اور جو شخص اس دنیا میں اندھا رہے گا وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا اور صحیح راستے سے زیادہ بھٹکا ہوا ہوگا۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر ناظرین ہم عرض کر رہے ہیں آیت نمبر 70 کی، کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ بے شک ہم نے اولاد آدم کو فضیلت دی اور ان کو خشکی اور سمندر کی سواریاں دیں اور ان کو طیب چیزوں سے رزق دیا، اور ان کو ہم نے اپنی مخلوق میں سے بہت سو پر فضیلت دی۔ ناظرین و سامعین، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کو فضیلت عطا فرمائی، ظاہر ہے کہ تمام وجوہات کا ادراک تو مشکل ہے۔ جو مفسرین نے بیان فرمائی تو ہم نے اس میں سے ایک ہی بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے صرف انسان وہ مخلوق ہے جسے اپنا نائب بنایا ہے، اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ نمبر 2، نوع انسان کے پہلے فرد آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے زیادہ علم عطا فرمایا۔ پھر ہم نے آیات کریمہ بھی پیش کی۔ پھر تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے لفظ کن سے پیدا کیا اور انسان کو اپنی شان کے مطابق اپنے دست اقدس سے تخلیق فرمایا، جس میں سورہ صاد کی آیت نمبر 75 ہم نے پیش کی تھی کہ لما خلقت بیدیہ، کہ جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہاتھوں سے پاک ہے، اپنی شان کے مطابق اپنے دست اقدس سے بنایا۔ ناظرین، نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات میں سب سے بہترین ہیئت پر پیدا فرمایا۔ قرآن مجید میں ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، سورہ 3 کی آیت نمبر 4 ہے۔ بے شک ہم نے انسان کو سب سے اچھی ساخت اور ہیئت پر پیدا کیا۔ نمبر 6، ہر مخلوق کھاتے وقت اپنا سر جھکا کر کھاتی ہے اور اپنے منہ کو کھانے تک لے جاتی ہے، اور انسان سر اٹھا کر کھاتا ہے اور کھانے کو اٹھا کر اپنے منہ تک لے جاتا ہے۔ نمبر 7، انسان کو اللہ تعالیٰ نے بلند قامت بنایا ہے، وہ سیدھا کھڑا ہوتا ہے، جبکہ باقی جتنی مخلوقات ہیں وہ جھک کر چلتی ہیں یا زمین پر رینگتی بھی چلتی ہیں، اور انسان سر اٹھا کر چلتا ہے۔ نمبر 8، تمام مخلوق میں تین قسم کی قوتوں میں تقسیم ہے۔ نمبر 1 قوت نشو و نما، نمبر 2 قوت حواس اور قوت شہوانیہ، نمبر 3 قوت عقلیہ حکمیہ۔ نباتات یعنی درختوں پودوں میں صرف قوت نشو و نما ہے، حیوانات میں صرف قوت حواس اور قوت شہوانیہ ہے، فرشتوں میں صرف قوت عقلیہ حکمیہ ہے، اور انسان وہ واحد مخلوق ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
تینوں قوتیں جمع فرمائیں۔ اس میں قوت نشو و نما بھی ہے، قوت حواس بھی ہے، قوت عقلیہ حکمیہ بھی ہے، لہٰذا انسان تمام مخلوقات سے افضل ہے۔ نمبر 9، جانوروں کے جسم میں اگر کوئی درد یا تکلیف ہوتی ہے وہ کسی کو بتا نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ادراک اور اظہار کی قوت عطا کی، اس لیے وہ اپنا حال بتا بھی سکتا ہے، دوسروں کا حال سن بھی سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو لکھنے اور پڑھنے کی صلاحیت عطا فرمائی، علوم اور معارف پر مشتمل کتابیں وہ لکھ سکتا ہے اور لکھی ہوئی چیزوں کو پڑھ بھی سکتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے سورہ علق کی آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ آپ پڑھیے، آپ کا رب بہت کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے سکھایا، جس نے انسان کو وہ سکھایا جس کو وہ نہیں جانتا تھا۔ انسان کی یہ فضیلت فرشتوں کے علاوہ باقی مخلوقات کی بنسبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو عناصر اربعہ سے بنایا ہے اور یہ چاروں عناصر انسان کی خدمت کے لیے مسخر کر دیے ہیں۔ یہ 4 عناصر آگ، ہوا، پانی، مٹی کو انسان کے لیے فرش بنایا، فرمایا کہ جعل لکم الارض فراشا۔ ناظرین یہ بڑے واضح انداز میں فرمایا۔ اسی طریقے سے ہوا کو اس لیے بنایا آکسیجن انسان لے سکے، انسان کی بوئی ہوئی اناج کی فصلوں میں دانوں کو بھوسے سے الگ کر سکے، سمندری سفر میں اس کی بادبانی کشتیوں کو چلانے میں اپنا رول ادا کر سکے۔ ہوائیں اس معمورہ سے جو ہے وہ بدبوؤں کو اڑا کر لے جاتی ہیں، اور پانی اس لیے بنایا انسان کے پینے کے کام آئے، اس کی زراعت اور کھیتی باڑی کے کام آئے۔ سمندروں کو مسخر کیا کہ اس سے ہم تازہ مچھلی خوراک کے لیے حاصل کرتے ہیں، قیمتی موتی حاصل کرتے ہیں، کشتیوں اور جہازوں کے ذریعے سمندری سفر کرتے ہیں، سمندر سے اب تیل بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، اور آگ ہمارے کھانوں کو پکانے کے کام آتی ہے۔ اسی نوع سے ایندھن کی دوسری قسمیں ہیں، تیل ہے، گیس وغیرہ جن سے کارز چلتی ہیں، ٹرینز چلتی ہیں، ہوائی جہاز جسے ہم ایروپلینز کہتے ہیں وہ چلتے ہیں۔ اسی نوع سے سورج اور چاند ہیں جن سے ہم روشنی، حرارت اور دیگر جو ہے وہ توانائیاں حاصل کرتے ہیں۔ ان عناصر اربعہ کے مرکبات ہیں، مثلاً معدنیات ہیں، سونا، چاندی، لوہا، تانبا، پیتل وغیرہ، غرض پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے فوائد اور منافع کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ کہتے ہیں نا ناظرین و سامعین، قرآن کریم کی آیت ہے سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا من، کہ تیرے لیے زمین و آسمان اور جو اس میں چیزیں ہیں وہ انسان ہم نے تیرے لیے مسخر کر دی ہیں۔ ناظرین انشاءاللہ مزید اس میں عرض کرتے ہیں، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس آیت کریمہ جس کی ہم نے تفسیر عرض کی، جو کہ آیت نمبر 70 ہے، ہمیں اس کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے، کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فون، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ مفتی صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، سنائیے۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا۔ اور جو اس زندگی میں اندھا ہے وہ آخرت کی زندگی میں بھی اندھا ہی ہوگا اور ہدایت کے راستے سے دور ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام، میں آپ کی اسٹوڈنٹ کلثوم رحمان کراچی سے۔ جی میری بہن، سبق و ترجمہ سنائیے۔
اچھا ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا بند کر دیجیے میری بہن، ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیجیے. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سنائیے. میں کراچی سے آپ کی اسٹوڈنٹ کرسوں. جی سنائیے سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ترجمہ: اور جو شخص اس دنیا میں اندھا رہے گا وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا اور صحیح راستے سے زیادہ بھٹکا ہوا ہوگا. جزاک اللہ خیر، بہت اچھے طریقے سے آپ نے سنایا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ صحیح بات سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. اور جو شخص اس دنیا میں اندھا رہے گا وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا اور صحیح راستے سے زیادہ بھٹکا ہوا ہوگا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون اور کہاں سے؟ سبق پڑھا دیں. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ملتان سے. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد فاروق. فاروق صاحب آپ تو پڑھ سکتے ہیں نا؟ جی جی. تو اپنی پیاری آواز میں سنا دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arqtv.tv پر آپ ہمیں فیڈ بیک دے سکتے ہیں. ہمارا سوشل میڈیا بھی جوائن کر سکتے ہیں، خاص طور پر یوٹیوب پر قرآن سنیے اور سنائیے کا جو بھی ایپیسوڈ دیکھنا چاہیں اس پروگرام کے نام کے ساتھ اور ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجئے. اس پروگرام سے مستفیض ہوں، اور ہاں صرف خود مستفیض نہ ہو بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ-TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے. اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے، میرے دل میں قرآن
بسا میرے مولا مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا۔